یہ ہے کہ بد دعائیں نہیں دینی چاہیے، نہ اپنے آپ کو، نہ بچوں کو، نہ شوہر کو، اور نہ کسی اور کو، کیونکہ اگر کوئی دوسرا بد دعا کا مستحق نہ ہوا تو وہ بد دعا واپس پلٹے گی، جس نے دی ہے اسی کو آ کے لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعا نہ دیا کرو، نہ اپنے اوپر، نہ اپنی اولاد پر، نہ خادموں پر، نہ مالوں پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قبولیت کی گھڑی ہو کہ جس میں اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو وہ دعا قبول ہو جائے اور پھر انسان خود ہی پچھتائے۔ لیکن ریلیشن شپ کے اندر کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، اور ان چیزوں کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے جو تعلقات کی خرابی کا باعث بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ چیزیں تو وقتی طور پہ انسان کی طبیعت مزاج کا حصہ ہوتی ہیں، کچھ بچپن کی دو مختلف گھرانوں سے اٹھان ہوتی ہے، اور پھر مرد اور عورت کا جو بایولوجیکل ڈفرینس ہے وہ بھی بیچ میں بہت اہم رول ادا کرتا ہے۔ لیکن ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ کچھ فیکٹرز کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اس میں جو چیز عموماً خرابی کا باعث بنتی ہے وہ بدگمانی ہے۔ جب کسی پہ شک ہونے لگتا ہے تو وہ شک انسان کو ختم کر دیتا ہے، انسان کا چین لوٹ لیتا ہے۔ ہسبینڈ وائف کے درمیان محبت کو قائم رکھنے والی چیز اعتماد ہے۔ جب تک ایک دوسرے پر اعتماد اچھا ہوتا ہے تو خواہ ایک دوسرے سے دور بھی ہوں تو کچھ مشکل نہیں ہوتی، دونوں اپنی اپنی جگہ سیٹسفائیڈ ہوتے۔ لیکن قریب رہ کے بھی اگر بد اعتمادی کی فضا آ جائے، شک آ جائے تو خوشیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے حد الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کاموں سے بچا جائے جو ایک دوسرے کو پسند نہیں۔ جو چیزیں ہسبینڈ کو پسند نہیں، بیوی کو ان سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح بد اعتمادی، اعتماد کے ساتھ ساتھ تنگ نظری سے بچنا چاہیے، نیرو مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی بات کو مائنڈ نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات جب شادی ہوتی ہے تو دونوں میں سے کسی ایک کی یا دونوں طرف کی ایک پوزیسو ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے کہ بس دوسرے شخص کا سب کچھ ہی میرا ہے، اور جب ہم دوسرے سے محبت کرتے ہیں یا محبت کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ہم کیا چاہتے ہیں کہ یہ شخص بس اب کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔ اگر شوہر ہے تو اگر وہ ماں سے بھی بات کرے گا تو بیوی کو کھلنے لگتا ہے کہ ماں کا سر ماتھا کیوں چوم رہا ہے۔ اگر بہن بھائیوں سے بھی بات کرتا ہے تو وہ بھی بعض اوقات برا لگنے لگتا ہے۔ یہ تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے، دل کھلا ہونا چاہیے۔ جو محبت میں آپ کا حصہ ہے وہ آپ کا ہے، بیوی کی جگہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ جس ماں نے تکلیف اٹھا کے جنم دیا ہے اور سالوں سال دعائیں مانگ مانگ کے اس کو پالا ہے اور بڑا کیا ہے اور اس منزل تک پہنچایا ہے کہ جب وہ کامیابی کے ایک اعلیٰ منزل کو پہنچا تو اب آپ کے ساتھ اس کا ریلیشن شپ ہو رہا ہے، تو جس نے یہ ساری منزلیں طے کی ہیں اس کا حق اپنی جگہ ہے، اس حق کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شوہر کی مدد کرنی چاہیے کہ وہ اپنی ماں کا خیال رکھ سکے اور اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ اگر وہ کسی قسم کی کمی کوتاہی کر رہا ہے تو ایک اچھی بیوی کی خوبی یہ ہے کہ وہ اس کو توجہ دلائے کہ تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے تعلقات اچھے نہیں ہوتے، اور وہ ہیں ڈس فنکشنل کمیونیکیشن، اچھی کمیونیکیشن کا نہ ہونا۔ کامیاب شادی کے لیے ہسبینڈ وائف کی کمیونیکیشن کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے، اور اگر ابھی تک ہم نے کمیونیکیشن کے گر یا سکلز نہیں سیکھے تو ہم میں سے ہر ایک کو سیکھنے چاہیے۔ کچھ انسان کے دل کی ضروریات ہوتی، یہاں ایمان ہونا چاہیے، اسپرچولیٹی ہونی چاہیے، کچھ اس کے پیٹ کی ضرورت ہے، اس کو کھانا کھانا ہے۔ تو آپ صرف شوہر سے کسی شیکسپیئر کے اوپر باتیں کر کر کے اس کو راضی نہیں کر سکتے کہ آپ نے بہت کچھ پڑھا ہوا تو آپ اس کو روز ایک نئی کہانی سنانے لگتے ہیں، اس سے وہ خوش نہیں ہوگا جب تک آپ کھانا اچھا نہیں دیں گے۔ اور پھر اسی طرح شادی کا اصل مقصد کیا؟ ہسبینڈ وائف کی سیکشل نیڈز بھی ہیں۔ اب اگر آپ کھانا بھی اچھا پکا رہے ہیں اور آپ باتیں بھی بہت اچھے کر رہے ہیں اور بڑے اسپرچل بھی ہیں، بڑا ایمان ہے آپ کے اندر، لیکن ہسبینڈ اگر آپ کو بلاتا ہے تو آپ موڈ آف کر لیتے ہیں اور اس کی ضرورت پوری نہیں کرتے، یا اس کے ساتھ محبت سے پیش نہیں آتے، یا اپنی محبت شو نہیں کرتے، تو بھی غلط بات ہے، ریلیجسلی بھی غلط بات ہے۔ تو یہ چیز بھی بعض اوقات جھگڑوں اور فساد کا باعث بنتی۔ ٹھیک ہے، انسان کے موڈ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے، کبھی دل نہیں بھی چاہتا، لیکن اس وقت انسان یہی سوچے کہ اگر میرے اندر کسی چیز کی طلب ہو اور کوئی اور مجھے پریونٹ کر دے اس سے، تو پھر میرا کیا ہوگا؟ تو اس وقت مجھے اگر نہیں بھی ضرورت اور ہسبینڈ کی ایک ضرورت ہے تو دونوں کے درمیان جبھی نبھے گی نا جب ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔
تو جب انسان کبھی اپنے من کو مار کے دوسرے کو خوش کر دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض اس کو اس سے بڑی خوشی عطا کرتا ہے. ان چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بے تکلف ہو لیکن شاؤٹ نہیں کریں ایک دوسرے پر. احترام اپنی جگہ قائم رہے, کیونکہ چیخ چلا کے بات کرنا, دور سے شاؤٹ کرنا, اس سے بھی ایک دوسرے کے لیے بعض اوقات دل جو ہے وہ ایک دوسرے سے تنگ ہونے لگتے ہیں. پھر ایکیوزنگ بہیویئر نہ ہو کہ ہر چیز میں آپ تو ہم کو ٹائم ہی نہیں دیتے, اور آپ تو بہت ہی مصروف رہتے ہیں, اور آپ تو ایسا ہے اور ویسا ہے. جب آپ ایکیوزنگ ٹون میں ہر وقت بات کرتے ہیں تو دوسرا بیزار ہونے لگتا ہے. اچھا میں نے اتنی دفعہ فون کیا, آپ نے اٹھایا ہی نہیں, اور میں نے یہ چیز لانے کو کہی اور آپ لائے نہیں, اور آپ کو تو کبھی یاد ہی نہیں رہتا, اور آپ کے لیے تو بچے کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتے, اور آپ کے لیے تو گھر کچھ ہے ہی نہیں, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی جو ایکیوز کرنے والی باتیں ہیں, اعتراض کی اور ہر وقت کمپلینٹس, ٹھیک ہے ان کا بھی زندگی میں ایک پارٹ ہوتا ہے, ہونی چاہیے کبھی, میں نہیں کہتی کہ وہ نہیں ہونی چاہیے, یہ بس تھوڑا حصہ. اگر آپ ایک گراف بنائیں نا تو اس میں اس کا ایک چھوٹا حصہ ہونا چاہیے اور دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کا ایک بڑا حصہ ہونا چاہیے. کیونکہ اس سے جب صرف ایک دوسرے کو بلیم کرنے والا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے تو ایک دوسرے سے بیزاری پیدا ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان درازی, گالی گلوچ, بدتمیزی, بد اخلاقی, یہ دلوں کو اس طرح پھاڑ دیتے ہیں کہ پھر جوڑنے مشکل ہو جاتے ہیں. اور پھر انسان ایک دفعہ یہ کر لیتا ہے لیکن اس کے بعد اتنا اس کا جیسے ہڈی ایک ٹوٹ جاتی ہے نا تو پھر اس کے درست ہونے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. ایسے جب دلوں کو توڑ دیتے ہیں نا ہم تھوڑا سا غصہ ظاہر کر کے, تو پھر ان کو درست ہونے میں ایک ٹائم لگتا ہے. اور پھر ہم بعض اوقات 1 منٹ میں توڑتے ہیں, اگلے منٹ میں کہتے ہیں سوری, اور اگلے منٹ میں چاہتے ہیں دوسرا شخص بالکل ٹھیک ہو جائے. نہیں, اس کو ٹائم دیں اب, حتیٰ کہ وہ اس کی مرہم پٹی ہو چکی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ باہر سے اکسانے والے بھی بعض اوقات تعلقات کو خراب کر دیتے ہیں. ہسبینڈ وائف کے درمیان اچھے بھلے تعلقات ہوتے ہیں, لیکن کوئی رشتہ دار, کوئی دوست, کوئی ادھر ادھر کے لوگ وہ آ کے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ایک محبت بھرا رشتہ جو ہے اس کے اندر رکھنے پڑنے لگتے ہیں. اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے فرمایا کہ جس نے شوہر کے خلاف اس کی بیوی کو بدظن کیا, یعنی شوہر کے خلاف اس کی بیوی کے دل میں کوئی ایسی چیز ڈال دی, وہ ہم میں سے نہیں. پھر بات یہ ہو رہی تھی کہ دوسروں کی انٹرفیئرنس ہسبینڈ وائف کے بیچ میں, یہ صرف ساس کی لڑکی کی ساس کی طرف سے نہیں ہوتی, بعض اوقات لڑکے کی ساس کی طرف سے بھی ہوتی. ہم مائیں بعض اوقات بیٹیوں کا پیچھا کیے رکھتی ہیں اور چھوٹی چھوٹی بات میں ہم انٹرفیئر کرتے ہیں. اچھا کیا کھایا تھا, کیا بنایا تھا, کہاں گئے تھے, یہ ملا کہ نہیں ملا, ایسا ہو گیا یا نہیں ہوا. ان باتوں کی وجہ سے بعض اوقات بہت گڑبڑ ہو جاتی ہے. بچوں کو ایک فریڈم دینی چاہیے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کریں, کیونکہ کر ہم محبت میں رہے ہوتے ہیں لیکن الٹا دشمنی کر رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے, عورت شوہر کے معاملے میں کسی دوسرے کی بات نہ مانے, کسی دوسرے کی, حتیٰ کہ پیرنٹس کی بھی. آپ کو پتا ہے کہ والدین کی اطاعت فرض ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا کہا, اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کی بات مانو. لیکن جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اب اس کے لیے اس کا اصل گھر کون سا ہے, شوہر کا گھر ہے, اور اب اس کے لیے والدین کی اطاعت سیکنڈری ہے, شوہر کی اطاعت نمبر 1 ہو گئی ہے. پہلے والدین اس کی کفالت کر رہے تھے, اب شوہر اس کی کفالت کر رہا ہے. اب ایک نیا گھر بن رہا ہے. اس کے ڈسپلن میں کیا ہے کہ بیوی شوہر کی بات مانے, نہ کہ میکے کی ڈکٹیشن لیتی رہے روز ٹیلی فون پر. ایک دفعہ عورت ہو کے آتی ہے میکے سے تو موڈ بدلا ہوا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں اصل حکم کیا ہے کہ شوہر زیادہ اہم ہے. اب اس کی بات مانی. اور یہ کیوں اتنا سخت ڈسپلن رکھا گیا؟ کیونکہ جب تک ایک عورت کی وفاداری اس کے اپنے گھر سے نہیں ہوگی, گھر نہیں بنے گا. وہ بات میں ادھر بھاگی جا رہی ہے, یہ گھر خراب ہو رہا ہے. اب اس کی اہمیت, اس کی زیادہ اہم ڈیوٹی کیا ہے کہ اب وہ نئے گھر کی تعمیر کرے. اس لیے کہ شوہر نے مہر بھی دیا ہے, گھر دیا ہے, سب ضروریات پوری کر رہا ہے. اب آئندہ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی نسل لانی ہے, ان کی تربیت ہے, ان کا کام ہے, اتنی ذمہ داریاں آنے والی ہیں. اب چھوڑو دھیان پیچھے کا, اب آگے کا سوچو.